پشاوری ریسٹورنٹ کی ایک ایسی سیکرٹ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ اگر غلطی سے بھی آپ نے اس کو اپنے کچن میں ٹرائی کر لیا تو نہ صرف آپ کے گھر والے آپ کے فین ہو جائیں گے اور بار بار مہمان بھی پوچھیں گے کہ یہ کڑاہی آپ نے کس ریسٹورنٹ سے منگوائی ہے، اور لاسٹ میں اس کے اندر ایک ایسا مسالہ ایڈ کریں گے جو کہ کڑاہی کو سرو کرنے سے پہلے ایڈ کیا جاتا ہے، اور یہ بات ہر کوئی نہیں جانتا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی۔ تو چکن شنواری کو بالکل پٹھانوں والے طریقے سے بنانے کے لیے پروفیشنل طریقے سے میں نے ایک لے لی کڑاہی اور اس میں 1 کپ آئل گرم کر لیا۔ یہاں میں نے 10 سے 12 عدد ٹماٹر لے لیے، جن کو نہ تو میں نے چھیلا ہے اور نہ ہی میں نے کاٹا، جسٹ ایک گرین پارٹ ہے وہ اس کے اندر سے ریموو کر لیا۔ ٹماٹر آپ کے لال اور پکے ہوئے ہونے چاہیے، پیلے ٹماٹر آپ نے اس میں یوز نہیں کرنے۔ 7 سے 8 عدد کے قریب سبز مرچیں لے لی کیونکہ اس میں ہم لال مرچ یوز نہیں کریں گے۔ باریک کٹا ہوا ادرک لے لیا جو کہ 1 کھانے کا چمچ بنتا ہے۔ اور ایک اور بات، اس میں پیاز بالکل ایڈ نہیں کرنے۔ شنواری کڑاہی میں صرف جسٹ 2 مسالے ایڈ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ہم اس میں کوئی مسالہ ایڈ نہیں کریں گے، وہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتی ہوں، کیونکہ ایکسٹرا مسالے ڈالنے سے شنواری کڑاہی کا جو ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آئل گرم ہوئے گا تو ادھر میں نے 1 kg کے قریب چکن لے لیا جس کو میں نے اچھے سے واش کر دیا تھا۔ چکن کو واش کر کے آپ نے پہلے ڈرائی کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو آئل میں ایڈ کرنا ہے، دین فلیم ہائی کر کے اس کو پکانا ہے جسٹ 2 منٹ کے لیے۔ 2 منٹ فلیم ہائی کر کے پکانا ہے، اس کے بعد آپ نے فلیم کو میڈیم کر دینا ہے۔ اب اس میں 1 کھانے کا چمچ نمک اور 1 کھانے کا چمچ پیسی ہوئی کالی مرچ ایڈ کرنی ہے۔ کالی مرچ موٹی پیسی ہوئی لے لیں کیونکہ اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے۔ پشاور کے ایک مشہور ریسٹورنٹ کے شیف کی ریسیپی ہے، اور اگر آپ اس ریسیپی کو اچھے سے فالو کر کے بنائیں گے تو آپ ریسٹورنٹ میں ملنے والی ہر طرح کی کڑاہی کو بھول جائیں گے۔ 5 سے 7 منٹ چکن کو بھوننے کے بعد اس میں 2 کھانے کا چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے بھونیں گے۔ صرف 2 منٹ کے لیے آپ نے اس کو بھوننا ہے۔ جب اس کی خوشبو آنے لگ جائے تو آپ نے اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کرنے ہیں۔ ٹماٹر کو نہ تو آپ نے چھیلنا ہے اور نہ ہی کٹ کرنا ہے، جسٹ ان کا میڈل والا جو پارٹ ہے وہ ریموو کر دینا ہے، اور دین آہستہ آہستہ اس کو آپ نے کڑاہی میں پلیس کرنا ہے۔ یہ ریسیپی مجھے اس لیے بھی بہت آسان لگتی ہے کہ ایک تو یہ بہت ہی زیادہ ذائقے دار بنتی ہے اور اس میں مسالے بھی بہت کم ایڈ ہوتے ہیں۔ سارے ٹماٹروں کو اندر ایڈ کرنے کے بعد ہم ڈھک کر صرف 5 سے 10 منٹ کے لیے ان کو پکائیں گے۔ فلیم آپ نے سلو رکھنا ہے۔ جیسے ہی ٹماٹر گلنا شروع ہو جائیں گے، ان کے اوپر سے جو چھلکا ہے وہ آٹومیٹکلی ریموو ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی چھلکا ان کا ڈھیلا پڑنا شروع ہو جائے، آپ نے اس کو آہستہ آہستہ ریموو کر کے ایک پلیٹ میں نکال لینا ہے۔ اس کے بعد ٹماٹروں کو ایسے مسلنا ہے جیسے ہمارے امیر حکمران ہماری غریب عوام کو مسلتے ہیں، کبھی ٹیکس کے ذریعے اور کبھی کسی طرح۔ جب ٹماٹر اچھی طرح سے گل جائیں اور اچھی سی گریوی تیار ہو جائے تو اس کے اندر سبز مرچیں اور ادرک ایڈ کر دیں گے۔ شنواری کڑاہی کا سارا فلیور سبز مرچوں سے اور ادرک سے بنتا ہے۔ ادرک جو ہے وہ باریک کٹا ہوا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے یہاں تک کہ جو آئل ہے وہ سیپریٹ ہو جائے۔ یہ دیکھیں کتنی ہی مزیدار اور لذیذ شنواری کڑاہی تیار ہو چکی ہے۔ اب بس ہم اس کے اندر جسٹ 1 مسالہ ایڈ کریں گے جسٹ سرو کرنے سے پہلے، اور وہ ہے وائٹ پیپر یعنی کہ سفید مرچ۔ جی ہاں، اس سے فلیور بہت زیادہ مزے کا آتا ہے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے وائٹ مرچ تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں۔ سرو کرنے سے پہلے تھوڑا سا اور ادرک اور ہری مرچ ایڈ کر دیں گے۔ ہری مرچیں میں یہاں اس لیے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پر میں نے سرخ مرچ کا استعمال نہیں کیا۔ اصل پشاوری کڑاہی میں سرخ مرچ کا استعمال نہیں ہوتا۔ اگر آپ اتنا اسپائسی نہیں کھانا چاہتے تو آپ سبز مرچیں کم بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ لیجیے، نہایت ہی مزیدار، لذیذ اور میلٹ ان ماؤتھ چکن شنواری کڑاہی ریڈی ہے۔ گرم گرم نان اور روٹیوں کے ساتھ سرو کریں۔ ایک بار اس ریسیپی کو فالو کر کے گھر میں ضرور بنائیں اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ شنواری کڑاہی کیسی بنی۔